زندہ باد پاکستان بائندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا۔ کامران خان صاحب سالانہ تعطیلات پر ہیں تو کچھ دن میرا اور آپ کا ساتھ اس پروگرام میں رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اس اجلاس میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل بلال اکبر نے بریفنگ بھی کی۔ بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ 2013 سے اب تک کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن میں 850 ٹارگیٹ کلرز کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ٹارگیٹ کلرز میں 650 کا تعلق ایم عسکری ونگ، باقی 200 کا لیاری گینگ اور کل عدم تنظیموں سے ہے۔ ایم کے ٹارگیٹ کلرز نے 5500 سے زائد اور دیگر ملزمان نے ٹارگیٹ کلنگ کی 800 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ ڈی جی رینجرز نے سندھ میں کوٹا سسٹم ختم کرنے کی تجویز دی اور کہا کہ احساس محرومی ختم کرنا ہوگا، صرف آپریشن سے امن کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ اجلاس کے بعد جب مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو سے پوچھا گیا ایسی تجویز کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی تجویز نہیں پیش کی گئی۔ امن و امان کے حوالے سے، پارٹیوں کے حوالے سے سارے معاملات کو سیاسی رنگ آ جاتا ہے، لیکن جس کو خالص سیاسی بات کہیں گے اس میں کور کمانڈر صاحب کا حصہ لے لے، نہ وہ نہ ڈی جی رینجر صاحب نہ اس میں کوئی حصہ لے سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی ہے اور نہ انہوں نے لیا۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ یہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ مولا بخش چانڈیو نے مزید بتایا کہ اجلاس میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کے فیصلے کی توثیق کی گئی ہے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، رجسٹریشن ہوگی، اس میں جو دینی جماعتوں کے تحفظات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے جن کو تحفظات ہیں ان کا تحفظات بھی دور کریں، ایک اطمینان سے اگر یہ جو کام چلے گا متفقہ رائے سے وہ نتیجہ خیز ہوگا۔ ہم نے اپنی اگر سیاست چمکانی ہے، جلد بازی میں کوئی بات کرے جو قابل قبول نہ ہو، جس پہ تصادم ہو جائے، نتیجہ بھی نہ نکلے، تو وہ میرے خیال میں ایک جمہوری حکومت کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اپنی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی خاصا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو عہدہ سنبھالے 1 ماہ ہو چکا ہے اور اس دوران وہ خاصے متحرک نظر آئے ہیں۔ Declare Honorable Member Mr. Murad Ali Shah as the Leader of the House of the Provincial Assembly. سندھ میں یہ مناظر بہت نایاب تھے کہ وزیر اعلیٰ سڑکوں پر نکلے اور وزیر اعلیٰ سندھ مشکل کی گھڑیوں میں یہاں بھی کچھ نہ کچھ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بارش کے پانی کی نکاسی ہو یا شہر کی صفائی ستھرائی کا معاملہ، وزیر اعلیٰ شہر کی سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جب کراچی میں میڈیا ہاؤسز پر ایم کے کارکنوں کی جانب سے چڑھائی کر دی گئی تھی تب بھی وزیر اعلیٰ ڈی جی رینجرز کے ساتھ میڈیا سے اظہار یکجہتی کے لیے ذاتی طور پر ان کے دفاتر پہنچے تھے۔ ان سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے رینجرز کے اختیارات میں توسیع کر کے اسٹیبلشمنٹ اور سندھ حکومت کے درمیان کشیدگی کو اب خاصا کم کر دیا ہے اور سی ایم ہاؤس کی بہتر میڈیا مینجمنٹ کے باعث اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی سرگرمیوں کی تشہیر ہو رہی ہے۔ کم از کم میڈیا پر سندھ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ نظر آ رہی ہے، کچھ ہلچل ضرور موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب مثبت رجحانات کے علاوہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صوبے کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے بھی کچھ کیا یا نہیں کیا۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر۔ اختیار، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ایک طویل عرصے سے سندھ حکومت اور سندھ کے معاملات کو کور کر رہے ہیں، بہت قریب سے آپ چیزوں کو جانتے ہیں۔ جو تھوڑی بہت تبدیلی یا مثبت رجحان ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سطحی ہے یا واقعی یہ حقیقی تبدیلی ہے جو سندھ میں اب ہمیں نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی مسعود صاحب، اصل میں سندھ حکومت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گورننس کا ہے۔ گورننس، میرٹ
اور بلا جواز طور پر بڑی کابینہ، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اگر ہم وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کریں، ان کی کابینہ کی بات کریں، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے آتے ہی ایک 37 رکنی کابینہ بنا دیے، اور اس میں ایک بڑی تعداد تو ان وزراء کی ہے جو سید کامل شاہ کے ساتھ ماضی میں رہے، اور اس کے علاوہ معاون خصوصی انہوں نے رکھ دیے جن میں اکثریت جو ہے کہ بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں یا بھتیجے ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں. تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ صوبائی کابینہ کی تشکیل میں کوئی میرٹ نظر نہیں آتی. اور اس کے علاوہ ان کے اختیارات کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ معاون خصوصی کو آپ نے آئین اور قانون کے برخلاف جس پہ اعتراضات ہو رہا ہے کہ آپ نے وزیر کا درجہ دے دیا ہے یا ان کو محکمے الاٹ کر دیے، اور ایک بہت بڑا پرابلم ہے قانونی صوبائی حکومت کے افسران اور معاون خصوصی میں. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. اور جہاں تک ہم اگر گورننس کے بھی آئے تو صوبائی حکومت میں جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے افسران کی، تو اس وقت تک صوبائی حکومت کے افسران میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. آپ کا محکمہ جو داخلہ ہے بہت اہم محکمہ ہے، پچھلے 1 مہینے کے دوران اس کا سیکٹری ہے، اس کا عہدہ خالی ہے، اور تقریباً 6 اور محکمے جن کے سیکٹری خالی ہیں، اور 5 ہی افسران گریڈ 20 کے سیکٹری لے کے آپ نے رپورٹ کرا کے رکھے. اور پچھلے دنوں آپ نے ایک سیکٹری راشد قاضی کو صرف اس لیے ہٹا دیا امپلیمنٹیشن کوارڈینیشن دے کہ انہوں نے سمری پہ مخالفت کی، جی مشیروں کو ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں کرا دیتے تھے. ان کی جگہ پہ آپ نے نیاز عباسی کو لگا دیا، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کو نوٹس دیا ہے کہ انہوں نے جیل سے قیدی رہا کرائے. یہاں پر ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، یہ بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں، ایک طویل فہرست ہے، ایک طویل وقت گزرا ہے جس میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ واقعی مثبت طور پر حقیقی معنوں میں بہتری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، جو مثبت ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. سندھ میں فنڈز رکھے جاتے ہیں لیکن منصوبے وقت پہ مکمل نہیں ہوتے، تو ان کو تیز کرنے کے لیے سی ایم صاحب نے کافی اجلاس کیے. لیکن ترقیاتی اسکیموں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کام جو ہوتے ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں، وہ کرپشن میں پیسے چلے جاتے ہیں. 700 ارب روپے حکومت سندھ نے خرچ کی ہے لیکن زمین پہ کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ محکمہ منصوبہ بندی نے کوئی 400 اسکیموں کو قرار دے دیا کہ یہ ناقص اور غلط ہیں. اور یہ پتہ سید مراد علی شاہ کو بھی ہے کیونکہ وہ وزیر خزانہ تھے. تو ابھی تک وہی انجینئر ہیں، وہی ٹھیکیدار ہیں. اگر آپ نے 700 ارب یہ لگائے، 700 ارب روپے اور بھی لگا دیں گے اور کام اسی طرح ہوتا رہے گا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے ایک اہم اعلان کیا تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں وہ ایمرجنسی لگائیں گے، لیکن 1 مہینے کے دوران اس سوال سے کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی. سندھ پبلک سروس کمیشن کی اگر ہم بات کریں تو سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور 5 ممبران جو ہیں وہ قانون کے جو کرائٹیریا اس پہ پورے نہیں اترتے. یہ ایسے کام ہیں جو فوری نوعیت کے ہو سکتے ہیں، بیوروکریسی کی ٹیم بنا سکتے ہیں، اچھی کابینہ بنا سکتے ہیں. یہ تو 1 مہینے میں کام ہو سکتے تھے جو ابھی تک مطلب جس میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ جو بنیادی کام ہے ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو مینجمنٹ کو پہلے ٹھیک کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا اختیار کھوکر صاحب. آپ نے سنا کہ اختیار کھوکر صاحب جو سندھ گورنمنٹ کو کور کرتے ہیں، ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو اپنا عہدہ سنبھالے ہوئے اب 1 مہینے کا وقت ہو چکا ہے، ان کو 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے، اور 1 مہینے کی کارکردگی میں یہ تو ضرور ہے کہ کچھ بہتری کی طرف جانے کے اشارے ملے ہیں، مگر عملی طور پر کیا ہے ہم مزید اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سندھی اخبار کاوش کے ایڈیٹر علی قاضی صاحب. علی قاضی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. مراد علی شاہ صاحب کی 1 مہینے کی کارکردگی اگر آپ سے پوچھوں آپ کے نزدیک کیسی کارکردگی ہے تو کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو یہ اس میں پرسیپشن سے ہی ایگری نہیں کرتا ہوں کہ یہ کوئی 1 مہینے کی حکومت ہے. یہ گزشتہ 8 سال سے حکومت ہے. ہمارے پاس پتہ نہیں کیوں یہ کہا جا رہا ہے ہوتا، تو اگر کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی کا چیف منسٹر آ جاتا تو ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ اس کو کمپیریزن کیا جائے، اس کو کمپیئر کیا جائے. لیکن چونکہ یہ پیپلز پارٹی کی ہی کنٹینیوٹی ہے، لہٰذا اس کو الگ سے دیکھنا میں اس کو الگ سے نہیں دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ 2018 میں پیپلز پارٹی کو اپنے پورے 10 سال کا یا ایٹ لیسٹ لاسٹ 5 ایئرس کا جواب دینا پڑے گا. سیکنڈلی، اگر صرف اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیپٹن آف دا ٹیم چینج ہوا ہے، چیف منسٹر چینج ہوا ہے، تو بھی سوال یہ اس کے لیے بھی پھر 1 مہینے کا ٹائم پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی کہ سی ایم صاحب نے کوئی گورننس بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے سندھ میں. ایٹ لیسٹ ہم کو نئے چیف منسٹر کو 3 سے 6 مہینے دینے چاہیے. لیکن ابھی تک جو نظر 1 مہینے میں آیا ہے وہ بہت ہی میڈیا فوکسڈ
ہمیں گورننس نظر آئی ہے کہ جو آپٹکس کے لیے کہ جی سی ایم صاحب دورے کر رہے ہیں, چھاپے مار رہے ہیں, رات کو ہوٹل پہ چائے پی رہے ہیں یا سموسے کھا رہے ہیں, سو یہ ایک میڈیا اپیلنگ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکٹیویٹیز ہے, لیکن اس سے ساری ایکٹیویٹی سے کراچیائٹس کو ہی چلے. صرف کراچی میں ہی فی الحال سی ایم صاحب یہ میڈیا ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, آپٹکس کی پالیٹکس کر رہے ہیں, تو اس سے کوئی خود کراچیائٹس کو بھی کو گورننس کا تو کوئی ثمر نہیں مل سکا میں سمجھتا ہوں ابھی تک. اٹس مور کہ میڈیا کو اچھا لگ رہا ہے, میڈیا کے لیے ایونٹس کریٹ ہو رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ قائم علی شاہ صاحب سے زیادہ ایکٹیو اور زیادہ بہتر طریقے سے صوبے کو لے کر چلیں گے اور چلائیں گے؟ دیکھیں, بااختیار ہونا نہ ہونے کا سوال یہ ہے کہ پہلے بھی معاملات ظاہر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے, آصف زرداری صاحب ہیں, فریال ٹالپور صاحبہ ہیں, لیکن قائم علی شاہ صاحب کے کیس میں کچھ اور بھی پاور سینٹرز تھے جو اب اس آپریشن کے بعد کچھ کم ہوئے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی مراد علی شاہ صاحب کی جو شخصیت ہے وہ زیادہ اسرٹ کریں گے, وہ اتنا ایزیلی گیو اپ نہیں کریں گے جس طرح قائم علی شاہ صاحب گیو اپ کر دیتے تھے. لیکن یہ کہنا کہ وہ مکمل طور پہ بااختیار ہوں گے, ہر چیز اپنے تئیں فیصلے کریں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. اور اس بات کا اعتراف خود مراد علی شاہ صاحب بھی کر چکے ہیں کہ وہ پارٹی لیڈرشپ کے احکامات اور انسٹرکشنز اور گائیڈ لائن پہ ہی کام کریں گے. سو یہ کہنا کہ وہ بہت 100% کوئی انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کریں گے, یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. ٹھیک, آپ کے خیال میں صوبے کی بہترین مفاد میں اور بہترین طریقے سے صوبے کو ترقی دینے کے لیے مراد علی شاہ صاحب کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کو اور تو کوئی پیرس تو نہیں بنا سکیں گے, لیکن اگر جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ہر شہری کے اس صوبے میں رہنے والے کے, اگر ان کو وہ بنیادی انسانی حق ہی دلا دیں تو کافی ہو جائے گا. مثال پینے کو صاف پانی مل جائے, اگر ایجوکیشن مل جائے سرکاری سطح پر, اگر ہیلتھ مل جائے, ہمارے ہاسپٹلز آپریٹ کرنا شروع کر دیں, کرپشن کچھ کم ہو جائے, لا اینڈ آرڈر بہتر ہو جائے. آئی تھنک کہ اگر بیسک ہیومن رائٹس, اب اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ یہ المیہ ہے کہ سندھ کے بیشتر شہر جو ہیں وہ دریا کے کنارے پہ بستے ہیں اور وہاں پر مظاہرے ہوتے ہیں کہ پینے کا پانی دے دو. اب یعنی دریا کے کنارے پہ رہنے والے شہروں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا. کراچی میں جو بھی افورڈ کر سکتا ہے, کراچی, حیدرآباد یا جہاں پر بھی جو بھی تھوڑی سی بھی آمدنی جس کی بہتر ہے, وہ پرائیویٹ سکول میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے, یعنی جو سرکار کی ذمہ داری ہونی چاہیے وہ پرائیویٹ سکول میں بچوں کو پڑھاتا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتا ہے, پینے کا پانی بھی خود لے کر پیتا ہے, سیکیورٹی بھی خود ارینج کرتا ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر صرف شاہ صاحب جو ہیں سندھ کے لوگوں کو بنیادی انسانی حق دے دیں تو بھی ان کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. علی قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے تجزیہ سنا کہ مشکل کام ہے. وزیر اعلیٰ, نئے وزیر اعلیٰ سندھ جنہیں ابھی 1 مہینہ ہوا ہے, وہ اگر کام کرنا چاہیں تو بہت زیادہ تو نہیں, سندھ میں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق پہنچا دی تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا. بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. کراچی والوں کے لیے خاص دلچسپی کی خبر ہے کہ کے سی سے کے الیکٹرک اب ایک اور سفر کی جانب ہے, ایک مرتبہ پھر بکنے والی ہے. کراچی والوں کے لیے کے الیکٹرک دلچسپی کا باعث رہتی ہے. کچھ لوگ نالا رہتے ہیں, کچھ لوگ خوش رہتے ہیں. بہرحال اب کے الیکٹرک کے حوالے سے ایک دلچسپ خبر ہے. یقینی طور پر کراچی والے اس میں دلچسپی ظاہر کریں گے کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنی کے الیکٹرک, جس کا اس وقت یہ کمپنی چلاتا ہے ابراج گروپ, اور اب ابراج گروپ اسے فروخت کرنا چاہتا ہے. ایک چینی کمپنی شنگھائی الیکٹرک نے کراچی میں بجلی کا نظام سنبھالنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے. رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ شنگھائی الیکٹرک کے 66.4% حصے خریدنے میں دلچسپی لے رہی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیل فائنل ہوتی ہے تو اس صورت میں بجلی کی تقسیم کا نظام شنگھائی الیکٹرک سنبھال لے گی, جو اس وقت کے الیکٹرک کے پاس ہے. کے الیکٹرک اس سے قبل KESC کے نام سے یہ ادارہ پہچانا جاتا تھا, اور اس ادارے کی ملکیت 2005 کے بعد سے اب 4تھی مرتبہ تبدیل ہو رہی ہے. کمپنی نے ادارے کو خسارے سے نکال کر منافع پہنچایا اور گزشتہ برس 28 ارب کا منافع کمایا. تو ایسے میں ابراج گروپ کے الیکٹرک کو خیر بات کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ الیکٹرک کے چین کی نئی
कंपनी के हाथों में आने से कराची में बिजली के सार्फिन की मुश्किलात में आसानी होगी या इसमें मुश्किलात पैदा होंगी, उनको मुश्किलात का इजाफा हो जाएगा? कराची वालों की बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ताहा जावेद, आप अल्फला सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहा साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि अबराज ग्रुप ने जब कंपनी को संभाला तो के इलेक्ट्रिक काफ़ी बहरान का शिकार थी और फिर ये कंपनी मुनाफे में आई, जैसा कि हमने बताया कि 28 अरब का मुनाफा गुज़श्ता साल इसने कमाया है। तो ऐसी सूरत में ये बड़ा इन्वेस्टर अपने हिस्से फरोख्त क्यों कर रहा है? सही, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, थोड़ा सा उसमें बैकग्राउंड बता दें कि 2005 में जब प्राइवेटाइज हुई थी कंपनी तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात में थी, लॉसेस का जिस तरह आपने जिक्र किया। फिर बेचा एक्चुअली अबराज को नहीं किया था, एक और ग्रुप था दूसरा, उनसे संभल नहीं पाया तो फिर 2009 में दोबारा से इस कंपनी को बेचा गया और फिर अबराज ने स्टेप इन किया। वो जो ओरिजिनल अलजुमिया ग्रुप था वो भी थोड़ा बहुत पार्टनर है और 50% अबराज ने लिया और मैनेजमेंट कंट्रोल जिससे टर्न अराउंड आया कंपनी में हमने देखा है वो आया। तो उस ज़माने में जब 2009 में उन्होंने लिया था तकरीबन 14 अरब का लॉस था। तो अगर आप वो देखें कि आप उससे जो 28 अरब का, जिस तरह आपने कहा कि काफ़ी बड़ा 6 सालों में उन्होंने टर्न अराउंड लाए, 12 या 13 में जाके पहली दफ़ा कंपनी का फिर प्रॉफिट आया इतने सालों के बाद। तो बेचने के जिस तरह आप पूछ रहे हैं वजह, असल में अगर आप अबराज का मॉडल समझें तो अबराज दुनिया भर में उसके और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो कंपनी करती ही यही है कि वो थोड़ा थोड़ा हर जगह पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती है। उसका काम ये है कि या तो वो लॉस मेकिंग ऐसी कंपनियां जो कि बिल्कुल ही खसारे में, उनको खरीद के सस्ते दामों में फिर टर्न अराउंड लिया है, उसकी मैनेजमेंट कंट्रोल अच्छा करे, ऑपरेशंस को अच्छा करके प्रॉफिट में लाके फिर उसको और अच्छे रेट में निकाल दे। उसका काम ही आप समझे थोड़ा सा फंड इस तरह का है, प्राइवेट इक्विटी का, उसका काम ही यही है। तो इसलिए उनको एग्जिट चाहिए था तो वो ढूंढ ही रहे थे। तो उन्होंने एक ऐसे इदारे को लिया जो मुनाफे में नहीं था, उसको मुनाफा बख्श बनाया, कम दामों में खरीदा, महंगे दामों में अब वो फरोख्त करने की पोजीशन में है। ये बताएं कि अबराज ग्रुप ने जब के इलेक्ट्रिक के नाम से KESC को संभाला तो उस वक्त सार्फिन को बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ, बड़ी शिकायत रहीं, उन लोगों को भी अजाब झेलना पड़ा लोड शेडिंग का जिन्होंने बिल भी अदा करते थे मगर वो बदकिस्मती से ऐसे इलाकों में रहते थे जहां पर लोड शेडिंग ज़्यादा होती थी। तो जो इनकी पॉलिसीज़ थी, क्या शंघाई इलेक्ट्रिक जो है वो भी इन पॉलिसीज़ को फॉलो करेगी, पाबंद होगी फॉलो करने की, या अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर सकती है वो? देखें, ये कहना थोड़ा कबल उस वक्त होगा कि वो क्या करती है, मगर अबराज की मैं अगर आपको स्ट्रैटेजी का थोड़ा सा आइडिया दूं कि आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी हमेशा से रहा हूँ, तो कंपेयर टू कराची से हट के अगर आप पाकिस्तान के दूसरे इलाके देखें, सिंध हो गया या पंजाब के इलाके जो कि अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर के, तो उनमें जो लोड शेडिंग का रुझान है 8 से 10 घंटे या 12 घंटे, तो उसके मुकाबले में मैं कहूँगा कि जितनी भी होती है कराची में जो हाई लॉस एरिया भी है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे होती है दिन में। और जो अच्छे इलाके हैं जो कि तकरीबन के इलेक्ट्रिक के मुताबिक आधा से ज़्यादा कराची में वो करते ही नहीं है, बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं होती, तो उसमें नहीं होती है। बाकी कुछ जगहों पर 3 घंटे डिपेंडिंग ऑन जिस तरह से वो आपने बोला कि बिजली चोरी के डिपेंडिंग है। अनफॉर्चुनेट बात है, मगर वही बात है, वही कहते हैं कि कुछ ऐसे इलाके जिसमें हमारी वैनों को घुसने भी नहीं दिया जाता, ये इतनी मुश्किलात हैं कि उसको अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए। कर रही है कंपनी काम इस पे, एक एरियल बंडल केबलिंग कहते हैं इसको, ABC टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि जिसके थ्रू जो है कुंडा का जो सिस्टम है उसको रोका जा सकता है। तो एक्चुअली रोड मैप है कंपनी का, अगर ये नहीं भी बिकती या बिक भी जाती है तो एक्चुअली अगले 10 सालों का कंपनी ने अभी रिसेंटली ही रोड मैप अपना दिया था, नेपरा के साथ शेयर किया था कि हम तकरीबन 400 से 500 अरब की और इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, या हम करेंगे या दूसरा कोई ना कोई करेगा, कि जिससे हम और ज़्यादा बेहतर इसके टेक्निकल लॉसेस को और बाकी चीज़ों को बेहतर करेंगे, जैसे सार्फिन भी खुश होंगे और एंड ऑफ द डे कंपनी को भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक, और एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एतराज़ था कि नए मीटर जब लगाए गए तो फिर बिजली के बिल ज़्यादा आया करते थे। तो ये भी तमाम मसाइल हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए, अबराज ग्रुप का जैसा कि आपने बताया कि ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, इदारों को ख़रीदते हैं जो मुनाफे में नहीं होते, कम दामों में ख़रीदते हैं, उसको मुनाफा बख्श बनाते हैं और महंगा करके बेच देते हैं। तो एक्सपर्टीज़ इनके पास बिजली के इदारे को चलाने की अस खुद मौजूद नहीं है, ये हायर करते हैं। मगर शंघाई इलेक्ट्रिक, इसका तो काम यही है। तो इस इदारे, जब शंघाई ग्रुप अगर इस इदारे को संभालता है तो इसमें ज़्यादा बेहतरी की हम तवक्को रखें? मेरे ख्याल से होगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट शंघाई 1-2 सालों से एक्चुअली कुछ मशीनरी भी जो KE ने ख़रीदी है उसमें शंघाई पार्टनर भी रहा है, तो एक तरह से आप समझे वो आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल होते रहे इस कंपनी के साथ और उनको आइडिया होगा। अगेन आप इस बात को भी थोड़ा ज़हन में रखिएगा कि चाइना की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है। चाइनीज़ कंपनीज़ का आपने CPEC की वजह से भी हम जो सुनते रहते हैं, तो इवन तो ये CPEC का ऐसा नहीं है, मगर एक खुशाइन बात है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भी पाकिस्तान के एक प्राइवेट सेक्टर को आगे ले रही है। इट्स नॉट अ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है ये कि यार आप करें। तो एक तरह से उनको नज़र आता है कि वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और उनको यकीनन उनको भी
नज़र आ रहा होगा कि चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं, फ़ायदा होगा, तभी वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो कि बाय द वे नाज़रीन को शायद पता ना हो कि तकरीबन अगर इस नंबर पे चलें और ये जो आज की अगर हम स्टॉक मार्केट की प्राइस लें तो ये $1.5 बिलियन की ट्रांजैक्शन पिछले 10 सालों में इतनी बड़ी कोई ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में नहीं हुई है। तो बड़ी खुशाइन बात है कि इतना बड़ा एक प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टर पाकिस्तान में वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस पॉलिसी के तहत के इलेक्ट्रिक, पहले KESC से के इलेक्ट्रिक, अब शंघाई ग्रुप अगर इसको खरीदता है, शंघाई इलेक्ट्रिक खरीदती है तो फिर क्या नाम देती है, ऐसी नाम से चलते हैं। तो ये बार बार का जो इसका फरोख्त होना है, इससे इस इदारे को फ़ायदा ही हुआ है। देखा जाए तो यस, बहुत ज़्यादा असल में आपको पता ही है कि गवर्नमेंट इदारों में थोड़ा सा एफिशिएंसी कम होती है, बहुत ज़्यादा लेबर यूनियन होती है, स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है, जिससे प्रोडक्टिविटी शायद उतना नहीं होता फ़ायदे का, या कंज्यूमर के एंड पे उस तरह की कस्टमर सर्विस उतनी अच्छी नहीं होती। तो वो हमने 10 सालों में जब से प्राइवेटाइज हुआ यकीनन हमने फ़र्क तो देखा है। तो लोगों को जिन मसाइल की निशानदही करते हैं कि बिल भी अदा करते हैं, मगर वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बिजली लॉसेस ज़्यादा हैं, लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं या चोरी होती है बिजली, उनको भी बिल भी ज़्यादा पे करने की शिकायत करते हैं और लोड शेडिंग का अज़ाब भी भुगतना पड़ता है। क्या हुकूमत जब ये ट्रांजैक्शन हो रही होगी पाबंद कर सकती है नई कंपनी को कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ ना इख्तियार करे? देखें, अब ये पॉलिसीज़ कहना बड़ा मुश्किल है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का होगा डिसीजन, क्योंकि ये तो आप समझे KE को देखते हुए वापडा ने भी कर लिया स्टार्ट पॉलिसी, यानी और भी गवर्नमेंट का और भी सारे इदारों ने भी कर लिया कि यार जहाँ से बिल कलेक्शन में मुश्किल है तो उनको ज़्यादा ही आप काटो बिजली, और जो दे रहे हैं उनको कम काटे। तो ये तो इनफैक्ट आप समझे नेशन वाइड ये पॉलिसी हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक के एंड पे बस ये कर रहे हैं कि लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडा रोकने के लिए, जो चोरी होती थी बिजली, उसको रोकने के लिए ये लोग ला रहे हैं नई टेक्नोलॉजी। तो होपफुली अगर 4-5 सालों में शायद हम देखें कि वो घर जो कुंडा पे चलते थे या बिजली चोरी का बहुत ज़्यादा मसला है उन इलाकों में, शायद वो इतनी कम हो जाए कि ऑटोमेटिकली वो ना हो। एक और एक्चुअली इशू बिजली कम करने की या इलाकों में लोड शेडिंग की वजह यही है कि हमारी ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अगेन कुछ हैं प्रोजेक्ट्स जो कि 600-700 मेगावाट की, जो कि अगले 3 सालों में आएंगे, तो शायद होपफुली चीज़ें थोड़ा सा सप्लाई डिमांड में कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया ताहा जावेद साहब, अल-फलाह सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च। और यहाँ पर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि चीन से जो कंपनी आ रही है यानी शंघाई इलेक्ट्रिक, उसके पास पहले से एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं कि वो बिजली की तरसील के इदारों को चलाती रही है, तो बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब छुट्टियों पर हैं, तो कुछ दिन तक इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ रहेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पिछले 10 दिनों से बनती बिगड़ती सूरत हाल से दो चार है। डॉक्टर फारूक सत्तार निहायत एहतियात से MKM पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। फारूक सत्तार के इक़दामात को होशमंदी कहा जा रहा है तो कहीं होशियारी भी करार दिया जा रहा है। MKM की 92 वाली पोजीशन तो नहीं, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार खतरात की जद में जरूर हैं। फारूक सत्तार ने वजीर आज़म नवाज शरीफ और वजीर आला मुराद अली शाह को अपनी सिक्योरिटी के लिए भी खत लिख दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बगावत, दहशतगर्दी और मीडिया हाउसेस पर हमले के केस में गिरफ्तार रहनुमा कमर मंसूर, कंवर नवीद जमील और शाहिद पाशा समेत 44 कारकुनों को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत में पेशी के बाद कंवर नवीद जमील ने सहाफ़ी के एक सवाल पर जवाब दिया कि वो फारूक सत्तार और पाकिस्तान के साथ हैं। लंदन के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ? डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के साथ हैं। अच्छा, या और उनके साथ मिलकर MKM को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे। लंदन सेक्रेटरी से आप लाताल्लुकी कर सकते हैं? हम डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के साथ हैं। तो फारूक सत्तार भाई की पॉलिसी हमारी पॉलिसी है। MKM की अपने बानी के पाकिस्तान मुखालिफ बयान के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने की खबरें भी आज गर्दिश करती रहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने आज MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं से कई घंटे तवील इजलास में बातचीत की, जिसमें MKM के मुस्तकबिल के हवाले से पॉलिसियों पर बात की गई है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं MKM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज बहुत तवील इजलास होता रहा, क्या फीडबैक मिल रहा है अंदर से? कारकुनान या जो दीगर रहनुमा हैं वो मुस्तकबिल के हवाले से किन खदशात का इजहार कर रहे हैं? देखिए, इजलास तो अभी भी चल रहा है, मुझे टॉक शोज़ के हवाले से इसको छोड़ के आना पड़ रहा है। और
بہت سارے ایشوز ہیں جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اور اس پہ اس وقت جو ہے لوگوں کی رائے لی جا رہی ہے، اور ان کے خدشات کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، ابھی چل رہا ہے اجلاس۔ اچھا، خدشات کیا ہیں مستقبل کے حوالے سے؟ اس وقت کیا بات ہو رہی ہے؟ دفتر آپ کے ٹوٹ رہے ہیں، لوگ گرفتار ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیے، دفتر ٹوٹنے کا جو معاملہ ہے نا، تو بہت سے لوگ تو بول رہے ہیں چلیں اچھا ہوا ٹوٹا ہے، کم سے قبضہ تو نہیں ہوا ہے 92 کی طرح، تو ٹوٹ بھی جائیں، حوصلہ نہیں ٹوٹا ہے شاید دفتر ٹوٹنے سے نا، سب سے اچھی بات یہ ہے۔ ٹھیک، تو اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ فاروق ستار صاحب، یقینی طور پر آپ ہیں، فاروق ستار صاحب ہیں، دیگر لوگ بڑے حوصلے کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر عام طور پر ایک جرنل اگر میں ایک سینس لینا چاہوں کہ کیا اندر چل رہا ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو کیا بتا پائیں گے آپ؟ دیکھیں، دو باتیں، ڈرے ہوئے نہیں ہرگز نا۔ یہ جو اتمام حجت کی، یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ خدشات موجود ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو نا، تو کوئی فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتا ہے، تو ان تمام جگہوں پہ بتا دیا گیا کہ بھئی ریاست کی ذمہ داری ہے تحفظ دینا، اور کوئی ہاتھ نہ ہو جائے ایسا، تو بتا دیا گیا، ورنہ اگر خوف زدہ ہوتے تو اتنا بڑا قدم ہی نہ اٹھاتے۔ لیکن مسعود، بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جماعت 30-35 سال سے ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی اسکول کی عمروں سے اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک طویل وابستگی ہے، ایک شخص ہے جو بانی ہے، جس کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، جس نے ہمیں اسمبلیوں میں پہنچایا ہے۔ جب اس نے پاکستان کے حوالے سے ایک ایسی بات کی، ایک ایسا نعرہ لگایا جو کہ قابل قبول نہیں تھا، تو اس پہ نہ صرف ایم کیو ایم بلکہ پوری عوام سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس پہ تو آپ بتائیے، پاکستان کی تاریخ میں پاکستان سے حب الوطنی کا اس سے بڑا مظاہرہ کب کیا گیا ہوگا؟ لیکن پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ 22 اگست کو لگنے والے پاکستان مرد آباد کے نعرے سے زیادہ لوگ پریشان اور خوفزدہ ہیں ہماری جانب سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے سے۔ بھائی، اگر کسی کو خواہش تھی کہ وہ ان صحاب سے ڈسٹنس کیا جائے، ان کو مائنس کیا جائے، تو یہ کہہ کر کہ بھائی کیونکہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے جہاں سے پاکستان، جو کہ ہماری جان ہے، ہمارے آباء و اجداد کی وراثت ہے، جس سے جو ہماری رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے، اس سے ہم نے ان سے بھی لا تعلقی کر لی ہے۔ لیکن لوگوں کو خواہش یہ تھی کہ یہ پوری تنظیم بلکہ پوری قوم ہی اس نعرے سے دستبردار ہو جائے، وہ قوم اور اس کی منتخب جماعت جو اس نعرے کی نہ صرف بانی ہے بلکہ اس کی وارث بھی ہے۔ میں یہ بڑا پریشان ہوں، اس کا جواب آپ بھی تلاش کیجئے کہ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں، اپنے خدشات کا اظہار کیوں کر رہے ہیں، سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں؟ خوش ہو جانا چاہیے تھا نا۔ اور وہ لوگ جو بڑے دعوے سے کچھ عرصے پہلے اس حوالے سے بات کرتے رہے، ان سے ملتی جلتی بات ہوئی ہے نا، ان کو کس چیز کا خوف ہو گیا ہے؟ یہ خوف نشاندہی کرتا ہے کسی اور معاملے کا، کسی اور بات کا۔ لوگ پریشان یہ ہے کہ اس نعرے کے بعد بھی، پاکستان زندہ آباد کے نعرے کے بعد بھی، پاکستان میں ایسا ہے کون جو ہم سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کرے؟ کوئی ہے کس میں یہ طاقت، یہ قوت، یہ جرت؟ اچھا، جب ایک تشویش ہے، لوگ اس پر شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، کیا کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے؟ سی بی ایمز ہوتے ہیں، لوگوں کو یقین دلانا ہوتا ہے، کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے، دیکھیں مسعود، میرا نہیں خیال ہے کہ ایم کیو ایم کو ان شک و شبہات کو ذرا سے بھی پرواہ کرنی چاہیے۔ اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ اپنے آپ کو سچ پہ، حق پہ سمجھتے ہیں، تو چلتے رہنا چاہیے۔ ہر شخص کو جواب دینے کے لیے اگر ٹھہر گئے تو ٹھہرے ہی رہیں گے۔ لوگ، معاملہ کراچی میں امن کا تھوڑی تھا، کراچی میں امن تو وسائل پہ قابض ہونے کا تھا، کراچی کے مینڈیٹ کی تقسیم کا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا۔ جبر کے خطرناک سے خطرناک موسم میں بھی نہیں تبدیل ہو سکا، جب ہر جگہ مشکلات تھی اس زمانے میں بھی تبدیل نہیں ہو سکا، ابھی بھی تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، میں کئی بار بول چکا ہوں، فارمولہ دے چکا ہوں کہ کسی کو لگتا ہے نا کہ ایم کیو ایم کو نہیں ہونا چاہیے کراچی کو نمائندہ جماعت، اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے یار، بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم سے بہتر لوگ لے آؤ، ایسے لوگ لے آؤ جو مڈل کلاس کے ہوں، جو سندھ کے شہری علاقوں کو ہم سے زیادہ محبت کریں، ہم سے زیادہ کریکٹر شو کریں، تعلیم یافتہ ہوں،
محب वतन हो, जिन्होंने करप्शन न की हुई हो और आवाम के सच्चे नुमाइंदे हो, गरीब बस्तियों से गरीब नुमाइंदा, अमीर बस्तियों से अमीर नुमाइंदा, मुतवस्सित बस्ती से मुतवस्सित बस्ती का नुमाइंदा। अच्छा, नुमाइंदगी करनी है ना, पूछना चाहूंगा, कराची के लोग तब्दील कर देंगे एमक्यूएम को। जी, जैसे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि मजीद क्या तवक्को की जा रही थी कि आपके जो बुनियादी आपका आइन है पार्टी का उसमें तब्दीली होगी। आज दिन भर खबरें चलती रहीं कि झंडे में कोई तब्दीली है, बार बार उसकी तरदीद भी आ गई। तो इस तरह के कुछ इक़दाम पर भी गौर किया जा रहा है इस इजलास में कि अगर कुछ होगा तो इस पर भी आप आगे बढ़ेंगे? हाँ मसूद, देखिए एक बात यह है कि लोगों के मुतालबे पे खदशात पे तो ये काम नहीं किया जाएगा, किसी को खुश करने के लिए नहीं किया जाएगा, किसी के एतराज़ात के जवाबात के लिए तो नहीं किया जाएगा। ज़रूरत समझी जाएगी तो किया जाएगा। अच्छा, आइन पे बहुत अरसे से बात हो रही थी, काम भी हो रहा था और अब मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया था कि इस पे संजीदा काम होना चाहिए। मेरा ख्याल है लीगल एक्सपर्ट से पहले भी ये सोच मौजूद थी कि अल्ताफ हुसैन साहब का नाम भी इसमें ना हो, आप कह रहे थे काम हो रहा था। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि तब्दीली सिर्फ यही तब्दीली है। तब्दीली बहुत सारे शिक में हो सकती है जी। अब क्योंकि एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है ना, आप पूरी जो एमक्यूएम है उसने कतई ताल्लुक किया है, तो ये जेन्युइनली एक तब्दीली नज़र आती है कि जो आनी चाहिए। इस पे काम हो रहा है, लेकिन हम किसी की वजह से, किसी के एतराज़ पर जो लोग ज़िंदगी भर सर्टिफिकेट बांटते रहे हैं ना हुब्बुल वतनी का, उसकी तो हमने कभी परवाह नहीं की है। इस लिहाज से हम कभी अपनी रफ्तार को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना कम करेंगे ना तेज़ करेंगे। जो हमको और हमारी कौम को सूट करता है वही इक़दाम किए जाएंगे, वही रफ्तार रखी जाएगी। इस पे भी काम हो रहा है और इंशाअल्लाह जब इस पे काम मुकम्मल हो जाएगा तो मीडिया पहली चीज़ होगी जिससे हम ये इस हवाले से उसको एतमाद मिलेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब शहर में निकल रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम कर रहे हैं, शायद वो दफातर भी खोलने की तैयारी कर रहे हैं। क्या सियासी खतरा है आपके लिए मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनकी पार्टी? देखिए, अगर सियासत कर रहे होते तो ये खतरे की बात भी करते। देखिए, अगर कल कराची के अवाम ने हमसे बेहतर किसी को ढूंढ लिया ना, देखिए हमसे बेहतर ये नहीं होंगे कि जो ऊपर से पैराशूट से लाए जाते हैं ना, वो किसी के तहफ़्फ़ुज़ में आते हैं, वो उसको कराची की अवाम मुस्तरद करेगी। यही समझाना है, यही बताना है अच्छे लोगों को, हमसे बेहतर लोगों को आने देना। हमें कोई नया आके रिप्लेस करेगा, कोई मसनूई इक़दामात हमें रिप्लेस नहीं कर सकते और वो उनका हक़ है। देखिए, ऑफिस के मामले में ये है कि अभी खुद ऑफिस चलाएगा कौन, परेशानी ये हो रही थी कि ऑफिस चलाएगा कौन। तो कल नबील गबोल ने भी कहा है कि सुन ये रहे हैं कि जो गैंग वॉर के लोग थे वो ऑन बोर्ड आए हैं, वो ऑफिसों में बैठेंगे। हकीकी के बारे में भी कहा गया कि 70% लोगों को इधर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो अगर इन इक़दामात से तब्दीली आती है और बेहतर तब्दीली आती है, अमन आता है, आपको लगता है कराची के अवाम इतने सियासी तौर पे उनका शऊर नहीं है कि वो समझें कि क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, तो फिर अवाम ने अपना फैसला जो भी दिया, चाहे हमारे हक़ में हो या ना हो, हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन जेन्युइनली होना चाहिए। ठीक, पहले भी हाथ पैर बांध के एमक्यूएम को इंतखाब के दंगल में उतारा गया था, आवाम ने उस वक्त भी साथ नहीं दिया था। जब हमने कहा कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें हराने की कोशिश की जा रही है, हमने अपने वोटर से बोला घर बैठो। हम ऐवानों में तो नहीं पहुंचे, लेकिन इखलाकी फतह हमें हासिल हुई थी। कराची के नुमाइंदे हम उस वक्त भी समझे जा रहे थे जब ऐवान में उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। होश के नाखून लेने चाहिए। ये शहर 70% देता है पाकिस्तान को ना, तस्लीम करना चाहिए। और उसके बाद जब ज़ियाउल हक साहब ने पूरे मुल्क में ड्राई पोर्ट्स बना दी ना, उसके बाद भी आज तक इसका मतलब है कि यही शहर दे रहा है। ये शहर इसलिए नहीं दे रहा कि पूरा पाकिस्तान यहाँ से माल मंगवाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी पूरा पाकिस्तान अपने अपने ड्राई पोर्ट्स में मंगवाता है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा और पॉजिटिव भी हैं, बाअज़्म भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन शकूक व शुबहात जो मौजूद हैं, चाहे वो PSP के हवाले से हों या एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से हों, शायद कुछ दिन तक इसकी चहमागोइयाँ मज़ीद भी चलें। इस हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब का मौक़िफ़ भी बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद उनसे भी बात करेंगे। अल्ताफ साहब को किसी एक कारकुन की फिक्र नहीं है। आज तुमने ये साबित कर दिया सारे पाकिस्तानियों को कि हम ना तो रॉक एजेंट के मानने वालों के पैरोकार हैं, ना रॉक एजेंट हैं।
سالوں سے ملک کے خلاف انڈیا سے فنڈنگ لے کر کام کر رہے تھے، آصف حسنین کی طرح الطاف حسین کے مینڈیٹ کو بھی لات ماریں اگر آپ میں جرت ہے تو۔ اب اس قوم کے اوپر خدا کے واسطے رحم کر دو، فاروق ستار، الطاف حسین، رحم کر دو اس کو۔ الطاف حسین کی نفرت انگیز تقریر کے بعد سے کراچی کی سیاسی صورتحال میں مسلسل تبدیلی آ رہی ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس تمام صورتحال میں جو بڑی تبدیلی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ کراچی کے اندر سیاسی ڈائنامکس تقریباً تبدیل ہو چکے ہیں۔ متحدہ پاکستان کے نام سے اب فاروق ستار صاحب اسے ہیڈ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف پی ایس پی ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب کی قیادت میں اب باہر نکل رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں، اب دفاتر بھی قائم کریں گے، ریلیاں بھی نکال رہے ہیں۔ تو دو شخصیات ہیں، ایک طرف فاروق ستار، ایک طرف مصطفیٰ کمال، جو شاید ممکنہ طور پر آگے چل کر کراچی کی سیاست میں اہم رول پلے کریں۔ دونوں کے حوالے سے پاکستانیوں کے ذہن میں اور بالخصوص کراچی والوں کے ذہن میں کئی سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی بھی چاہیے۔ تو آج دونوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، دونوں جماعتوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی ایس پی کے سربراہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب۔ مصطفیٰ کمال صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، کافی عرصے کے بعد آپ سے پروگرام میں بات ہو پا رہی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا جب آپ دبئی سے یہاں تشریف لائے تھے آپ نے سوچا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ الطاف حسین منظر عام سے ہٹ جائیں گے اور ایم کیو ایم قائم و دائم بھی رہے گی اور سیاست کر رہی ہوگی؟ مسعود، میں جب دبئی سے آیا تھا یہاں پر تو میرا یہ بالکل ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا۔ اور مجھے پتا تھا کہ میں کتنا جھوٹ یا کتنا سچ بول رہا ہوں، مجھے اور انیس بھائی کو پتا تھا، اور ہمارا یہ ایمان تھا، اس لیے ہم دو لوگ اللہ کے آسرے پہ یہاں پر ہم لینڈ کی ہم نے کیا، اور ہم نے بالکل اپنی الفاظوں کو چبائے بغیر، توڑ مروڑے بغیر، if and but لگائے بغیر، جو بات بالکل جس طریقے سے تھی ہم نے اردو میں، پلین اردو میں اور صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھی۔ لوگوں نے ہماری باتوں پہ لبیک کہا، مجمع آتا گیا، لوگ آتے گئے، دوسرے لوگ آتے گئے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری باتوں کی انڈورسمنٹ ہے جو یہ 22 تاریخ کو ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو ہم سے ثبوت و شواہد کی بات کرتے تھے یا ہمیں ڈفرنٹ نگاہوں سے دیکھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا کر کے دکھایا ہے کہ ہماری ساری باتوں کے اوپر انڈورسمنٹ ہو گئی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ہٹ جائیں گے پکچر سے اور اپنے سیاسی منظرنامے سے، بالکل نہ وہ ہٹے ہیں اور نہ اس طرح سے وہ ہٹیں گے۔ میرا یہ ایمان ہے، بالکل آج بھی وہ بالکل سیاسی منظرنامے پہ ہیں۔ ہاں، ان کی تصویر اور ان کی آواز آپ کو نہیں آ رہی ہوگی، ابھی وہ تھوڑے سے پالیسی کے تحت فاروق ستار صاحب کو وہ اس وقت جو ہے پارٹی کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے انہوں نے جو ہے صرف گو ہیڈ دے رکھا ہے۔ ادروائز جیسی the moment he will come out from this situation، آپ دیکھیے گا الطاف حسین صاحب جو ہے وہ آپ کو ویزیبل نظر آنے لگیں گے۔ آج بھی لندن سیکریٹریٹ کام کر رہا ہے اور وہ آپریشنل ہے اور وہ یہیں پر کام کر رہا ہے، سیکٹروں کے اوپر کام کر رہا ہے، لوگوں کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو فاروق ستار صاحب کو وقت نہیں دینا چاہیے، جس طرح کی باتیں آئیں، جس طرح کا موقف متحدہ کے قائد کی طرف سے، ان کے بانی کی طرف سے آیا، اس کے بعد اس پارٹی کو بین کرنا چاہیے۔ کیا یہی ایک حل ہے یا فاروق ستار کو ٹائم دینا چاہیے، ان پہ اعتماد کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل ٹائم دیجیے، فاروق ستار صاحب کو بالکل ٹائم دیجیے اور بالکل دینا چاہیے ٹائم، لیکن ہر 4 دن کے وقفے کے بعد اسٹانس نہیں چینج ہونا چاہیے مسعود۔ اگر الطاف حسین صاحب قائد تحریک سے الطاف صاحب ہونے ہیں تو وہ پہلے دن ہی ہونا چاہیے، وہ پھر بانی تحریک اور پھر وہ ذہنی دباؤ میں یہ سب کچھ ہوا، پھر 4 دن کے غضب، پاکستانیوں کے غضب اور غصے کو دیکھ کر پھر وہ الطاف صاحب ہوئے اور پھر اس کے بعد آگے ساری کہانی یہ نہیں ہے۔ فاروق بھائی کو پتا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے، فاروق بھائی کو تمام حقائق پتا ہیں۔ اب تو یہ ہو گیا، میں تو اس والی بات کی بھی بات نہیں کرتا کہ آپ نے 22 تک یہ والی بات کیوں نہیں کی، آپ اسی وقت کیوں نہیں کھڑے ہو گئے، آپ 23 کو کیوں آتے ہیں، 23 کو ساری یہ سب چیزوں کے اوپر بھی میں
میں جو ہے وہ میں چلے نہیں ایمبیرس کرتا, میں نہیں بات کرتا ہوں, لیکن خدارا آج تو قوم کے ساتھ سچ بولیے, آج تو اسٹریٹ بات کیجئے, آج تو جو حقائق کے الطاف حسین صاحب کا یہی جرم ہے کہ انہوں نے اس دن پاکستان کو گالی بکی ہے, پاکستان کو منحوس کہا ہے. یہ الطاف حسین صاحب کی جو ہم بات بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں, را کے ساتھ تعلقات ہیں, را کی فنڈنگ موجود ہے, انور صاحب, طارق میر صاحب, الطاف حسین صاحب, تمام جو لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کانفیشنل اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں. فاروق بھائی کو ساری چیزوں کو پتا ہے, تو ان بیسس کے اوپر ان کی مخالفت کریں گے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, یہ انہی پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ کس رفتار سے اور کس اسٹریٹجی کے ساتھ معاملات کو سنبھالیں؟ دیر آیت درست آیت, ہمیں یہ کہنا چاہیے یا ہمیں ان کی نیت پہ شک کرنا چاہیے؟ میں بالکل نہیں پریشر کرنا چاہتا. میں کون ہوتا ہوں کسی کی نیت پر شک کرنے والا؟ میں تو جو مجھے سیاسی طور پر نظر آتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا ہے, ان کے میں یہ بھی میری ایبیلٹیز اور میری نیگیٹیوز کو جانتے ہیں, میں بھی ان کی ایبیلٹیز کو, ان کی نیگیٹیوز کو, ان کے ڈی این اے کو جانتا ہوں. الطاف حسین صاحب کو بھی جانتا ہوں, ان کو بھی جانتا ہوں, اور میرا کام ہے قوم کو سچ اور صحیح بتانا. اور وہ میں بتا رہا ہوں, نہ مانے میری بات, میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ اپنی باتوں میں بالکل آپ اپنی اسٹریٹجی بنائیں, ٹیکٹیکل لیول پر اپنی چیزوں کو کریں, لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ ادھر کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہاں کچھ ہے, زبان پہ کچھ ہے, دماغ میں کچھ ہے, بات کچھ کر رہے ہیں, کیمرے کے آگے کچھ کہہ رہے ہیں, پیچھے کوئی بات کر رہے ہیں. قوم کو اب کنفیوز نہ کریں, میرا صرف یہ کہنا ہے. ٹھیک, ہم باہر نکلے, لوگوں سے بات چیت کی, مختلف علاقوں میں گئے, ایسے علاقوں میں بھی کراچی کے جہاں پر ایم کیو ایم کا اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہے, اور ایسے علاقوں میں بھی جہاں پر ایم کیو ایم خاصی مضبوط رہی ہے. آپ کو بھی لوگوں نے ویلکم کیا, مگر جو بہت اسٹرانگ ہولڈ ہیں متحدہ کے رہے ہیں, وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ الطاف حسین رہیں یا نہ رہیں وہ متحدہ کے ساتھ ہیں. یہ بات اگر سامنے آتی ہے تو یہ کہ آپ کے لیے اچھی خبر تو نہیں ہوگی؟ میرے لیے جو ہے وہ بالکل اچھی خبر ہے, اور میرے لیے جو ہے وہ بالکل کوئی بری خبر نہیں ہے. میں لوگوں کے دل اور دماغ کے اوپر تبلیغ کر رہا ہوں, ان کو میں گن پوائنٹ پہ تو نہیں کنورٹ کروں گا. آپ اگر یہ اس والی بات کو آپ کہہ رہے ہیں, میرے پاس اس کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ رپورٹس ہیں, لیکن خدا میرا جانتا ہے کہ میں تو لوگوں کی خوشی میں خوش ہوں. میں اپنے مخالفین کو گلے لگانے کی پالیسی ہے میرے. مجھے تو اپنے جو ہے وہ پولیٹیکل اوپوننٹ کو, میں اپنے کارکنوں کو روزانہ ان کی تربیت کرتا ہوں کہ بھئی تمہیں دشمنی کرنی نہیں ہے کسی پاکستانی سے. میں لوگوں کی باتوں پہ ناخوش کہ میرا کام ہے صحیح بات بتانا لوگوں کو, لوگوں کا کام ہے ڈیسیجن کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے مختلف ہیں. ہمیں بھی, ہمارے پاس بھی, ہم بھی گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس بھی پلس ہے تمام پاکستان کی, لیکن میں لوگوں کے اوپر اپنا فیصلہ صادر نہیں کروں گا, زبردستی نہیں کروں گا, اور جو میری بات نہیں مانے اس سے میں دشمنی نہیں کروں گا, کبھی بھی نہیں کروں گا. ٹھیک, بڑی مثبت بات آپ باتیں کر رہے ہیں. اگر فاروق ستار صاحب سے جو آپ کا گلہ ہے کہ کنفیوز نہ کریں, ایک ڈائریکٹ لائن لیتے ہیں, کلیئر لائن لیتے ہیں, الطاف حسین صاحب اب منظر عام سے ہٹ جاتے ہیں اور ایک کلیئر لائن ان کی سامنے آتی ہے, تو کیا مستقبل میں کراچی کے مفاد کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے, مہاجر قوم کے مفاد کے لیے آپ دونوں آپس میں ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ میری تو دشمنی فاروق بھائی سے بالکل کبھی بھی نہیں تھی. انہوں نے اتنی ساری باتیں کی, جب وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو ہے وہ روزانہ معذرت کے ساتھ ان کی جھوٹ کا دفاع کرتے تھے غلط, تو میں نے تو دشمنی میں نے فاروق بھائی سے اس وقت بھی نہیں کی. تو میں نے تو فاروق بھائی کے لیے بہت سنبھل کے, ٹھہر کے, بہت سمجھ کے, میری نیچر کے اگینسٹ میں نے ساری باتیں کی ہیں. اور شہر کا بھلا ہو, لوگوں کا بھلا ہو, سندھ کا بھلا ہو, پاکستان کا بھلا ہو. مصطفیٰ کمال کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ لوگوں کی خدمت کیجئے, لوگوں کے ووٹ لیجئے. مصطفیٰ کمال کون ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کمال تو پاکستان میں, اس پاکستان کے فلیگ کو ہم نے رکھا ہی اپنے آفس میں اس لیے کہ اس فلیگ کے ماننے والے ہر انسان سے میں نے جو ہے وہ محبت کرنی ہے, چاہے وہ میرا پولیٹیکل دشمن بھی کیوں نہ ہو, میں نے اس کو گلے لگانا ہے. تو فاروق ستار یا ایکس وائی زی جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ میری کسی سے دشمنی نہیں ہے. ہم وہ کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں اپنی پالیٹکس میں کہ لوگ جو ہیں وہ آزاد ہوں اپنی سوچوں میں. پاکستانی آپس میں ایک دوسرے کو مارنے مرنے دشمنی کی بات نہ کرے. دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے دشمنوں سے آپ بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ کی ذہن کا, آپ کے مسلک کا, آپ کی زبان کا, آپ کی پارٹی کا نہیں ہے, بس اس کو مر جانا چاہیے, یا تو آپ کا ہو جائے یا وہ مر جائے. نہیں, اس کلچر کو ختم کرنا ہے. اور ہماری طرف سے آپ دیکھیے گا کہ
کب نہ یہ ہوئی ہے. آپ دیکھیں 5 مہینوں میں ہم نے کسی رو کے ایجنٹ ہیں جو لوگ انڈیا کو ماننے والے ہیں, ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں, لوگوں کو ورغلا رہے ہیں, معصوم کے بچوں کو کہتے ہیں کہ تیاری کرو, اسٹیٹ سے لڑنا ہے, رینجرز سے لڑنا ہے, خود 12 گھنٹے میں ڈی جی رینجرز زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں, کل کو کوئی ایس ایچ او پکڑے گا تو ایس ایچ او زندہ آباد کے نعرے لگائیں گے. او بھائی جب اتنی سخت نہیں ہے تو یار دوسرے معصوم کے کسی ماں کے بچے کو بھی نہیں ورغلاؤ یار, اس کو بھی بولو کہ انسان کا بچہ بن بھائی, یہ لڑائی جھگڑے سے نکل یار, یہ اسلحے کی اور یہ ٹارگٹ کلنگ کی اور یہ لوگوں سے لڑنے مرنے کی باتیں ختم کرو, اس کو بھی کسی ماں کے بچے کو بھی بچا لو. آپ اپنی بچت کے لیے تو ڈی جی رینجر زندہ آباد کے نعرے لگا رہے ہو 12 گھنٹے میں, پاکستان زندہ آباد ہو گیا 12 گھنٹے میں, تو کسی قوم کے بھی بچے کو بچاؤ یار, میرا یہ کہنا ہے. جی بہت مثبت بات آپ کر رہے ہیں, اور شاید یہ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ اگر قبلہ درست ہو اور چیزیں درست ہوں تو ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے, ایک ساتھ بیٹھا بھی جا سکتا ہے, شاید مستقبل میں کام کرنے کی بھی کوئی گنجائش نکل آئے. مسعود بھائی اس والی جملے کو کاٹیے گا نہیں, آپ پہلی دفعہ نہیں سن رہے, میں تو پہلے دن سے, شاید آج آپ نے توجہ سے مجھے سنا ہے پہلی دفعہ, لیکن میں تو پہلے دن سے ایسی ہی باتیں کر رہا ہوں. فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لینے کی بات کہ اگر کراچی کے مفاد کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے, اس کمیونٹی کے مفاد کے لیے, تو یہ بات تو یقینی طور پر پہلی مرتبہ ہے. اس سے پہلے آپ یقینی طور پر محبت کی بات کرتے رہے, امن کی بات کرتے رہے. آگے بڑھتے ہیں, آپ ناظم رہے, آپ نے اس شہر کو سنبھالا, بنایا, اس کو اس کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا جو کہ یقینی طور پر تاریخی ہے. اس وقت کراچی کا میئر جیل میں ہے, اس پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ اگر میں جانتا نہیں ہوتا کسی صاحب کو تو میں ضرور جو ہے وہ اچھے خواہشات اور اپنی جو ہے وہ ان کے لیے نیک خواہشات کرتا ہوں, لیکن میں جس کو جانتا ہوں اس کے لیے میں کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں. اور مجھے افسوس ہی ہے کہ کراچی کے لوگوں کی قسمت میں جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں, تو مجھے کراچی کے لوگوں کے اوپر افسوس ہے اس والی بات پہ. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. آج کی گفتگو میں ایک تاثر ضرور موجود ہے کہ جو تحفظات مصطفیٰ کمال صاحب کو رہیں, اگر وہ دور ہو جاتے ہیں, جو تقریباً تمام پاکستانیوں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں, تو آگے چل کر یہ موقع مل سکتا ہے دونوں کو, چاہے وہ فاروق ستار ہوں یا مصطفیٰ کمال, کہ ایک ساتھ بیٹھ بھی سکیں اور کام بھی کر سکیں. آج کی گفتگو سے یہ عکس کرنا مشکل نہیں ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پیپلز پارٹی نے پاناما لیکس کی تحقیقات کا بل سینٹ میں جمع کرا دیا ہے, اور بل میں سپریم کورٹ کے ججز کی سربراہی میں کمیشن سے پاناما لیکس پر انکوائری کرانے کی تجویز پیش کر دی ہے. مجوزہ بل میں ملک سے باہر بھیجے گئے سرمایہ کے سراغ کے لیے فورنزک آڈٹ کو بھی تجویز کیا گیا ہے. بل کی کاپی میڈیا کو دکھاتے ہوئے آج پیپلز پارٹی کے سینیٹر اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ پاناما لیکس میں جن کا نام آیا ہے انہیں بتانا ہوگا کہ سرمایہ کہاں سے آیا ہے. پاکستان کا سرمایہ خفیہ طور سے ملک سے باہر گیا ہے, اور خفیہ وہاں دیگر ممالک میں خفیہ تجوریوں یا بینک اکاؤنٹ یا پراپرٹی رجسٹرز میں محفوظ کیا گیا ہے. اس پہ ہم سمجھتے ہیں حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی پاناما لیکس کی تحقیقات پر قانون سازی کے لیے ایک قدم آگے بڑھی ہے, تو تحریک انصاف بھی احتجاجی سیاست سے 2 قدم پیچھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس بات کا اظہار کل ہمارے اسی پروگرام میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کچھ ان الفاظ میں کیا کہ زرداری صاحب وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں. عملی تحریک کل سے شروع ہونے جا رہی ہے, کل فیصلے آئیں گے, اور مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی, میں بلاول بھٹو سے تو بڑا پر امید ہوں, آصف زرداری صاحب کے کیا مطالبات ہیں وہ میرے نوٹس میں نہیں. پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب کا فیصلہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ایک جانب پیپلز پارٹی وزیر اعظم نواز شریف اور شریف فیملی کی انتخابی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر چکی ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی نے 2 مہینے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ الزامات ثابت ہونے تک پیپلز پارٹی نہ وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگے گی, نہ تحریک انصاف کے احتجاجی دھرنے میں شریک ہوگی. ہمارے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ نے واضح انداز میں یہ کہا کہ پیپلز پارٹی وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ نہیں کرتی, صرف پاناما لیکس پر فورنزک تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے.
पीपल्स पार्टी ने तो मियां नवाज शरीफ की इस्तीफ़ा का अभी तक कोई मुतालबा नहीं किया। हमने तो कहा है कि ये चीज़ साबित हो जाए, फिर बायदत तौर पे अगर साबित होती है तो चले जाना चाहिए, और नहीं होती साबित, फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए, उसमें नहीं होती है तो फिर बैठ जाए कौम, उनसे हम माजरत कर लेंगे। सितंबर 2013 को आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम नवाज शरीफ को कहा था कि मियां साहब 5 साल तक हम सियासत नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, वी आर विथ यू, इंशाल्लाह हम ये 5 साल आपकी हुकूमत को मजबूत करेंगे, मुल्क को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क बनाएंगे ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट तो हो जाएं। कोई बाहर का आइंस्टाइन, कोई बाहर का आया हुआ फिलोसफर हमें नहीं सिखा सकता कि पाकिस्तान में किस तरह हम अपनी रवायतें बनाएं, किस तरह हम रवायतों को मजबूत करें। ये हम पे है और आप पे है और हम सब पे है कि हम एक दूसरों की इज्जत करना शुरू करें, अपनी इज्जत करवाएं, न कि टेलीविजन पे जाके और एक दूसरे की हम सिर्फ पगड़ी उछाड़ते रहें। पनामा लीक्स की तहकीकात को तूल देने और खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत को सहारा देने की कयास आराइयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब जनाब लतीफ़ खोसा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिरुल कादरी साहब, शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब बज़ाहिर एक ही प्लेटफॉर्म पर अब एहतजाज के लिए बाहर आ रहे हैं। आप बताएं, आप लोग किस साइड पर हैं, विकेट की किस तरफ से आप खेल रहे हैं? आप नवाज शरीफ साहब के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात की तस्दीक करता हूं कि हम इन एहतजाजी जो तहरीक है इसमें शामिल हैं और होंगे। और कल मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल और मैं वफद के, जिसमें हमारे साथ जनाब मियां मंजूर वट्टू साहब भी होंगे, लाहौर के इस एहतजाज में पीटीआई के साथ शामिल होंगे और मैं वहाँ अपना खिताब भी करूँगा पीपल्स पार्टी की जानिब से। चेयरमैन साहब की हिदायत भी है और चेयरमैन साहब की ये जो हमारी फैसला भी है। तो इसलिए इसमें कोई शायबा नहीं है। जो आपने प्रोमो में बातें सुनाई हैं, देखिए उसके बाद बहुत पानी बह चुका पुलों के नीचे से, और पनामा लीग के इंकशाफात के बाद करप्ट तरीन माफिया जो इस हुकूमत पर गासिब और इस वक्त गालिब है, आपका क्या ख्याल है कि हम अवाम की इस धरती माँ की लूटी हुई दौलत का एक एक पाई का हिसाब भी इनसे लेंगे और इसका मुआवजा भी करेंगे? और हम ही ने पहले जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की, मोहतरम इसाक डार साहब की, जनाब कैप्टन सफदर साहब की और हमजा शरीफ MNA की नाअहली की हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तौर पर दी है, जिसका मेरी जानिब से यानी सेक्रेटरी जनरल की जानिब से हुआ है। और वो 2 हफ्ते पर मुहित हमने बहस भी की और उसमें हमने जो शवाहिद और सबूत पेश किए उनको जांचने और परखने के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में वजीर आजम और उनके खानवादे को जवाबदेही के लिए तलब किया गया है। जो 6 तारीख बहुत बड़ी बात कही है आज खोसा साहब। आपका जो मौक़िफ़ रहा है, जरदारी साहब भी कहते रहे कि हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, 5 साल तक सियासत नहीं करेंगे। इतना बड़ा आपने फैसला किया कि किस तरह से ये आपने फैसला कर लिया है? देखें, हमारा फैसला बिल्कुल बड़ी सोची समझी और उसके तमाम हमारी जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारी पार्टी क़यादत ने ये फैसला किया है कि हम जो है अवाम के साथ खड़े होंगे और हम नवाज शरीफ के जाने ना जाने से कोई जमहूरियत को आंच नहीं आएगी। इसलिए हम जमहूरियत को फिर भी बचाएंगे, हम आइन और वफाक को बचाएंगे, हम पाकिस्तान को भी बचाएंगे। लेकिन जो डकैत अगर इस मुल्क पर काबिज हो जाएं, गासिब हो जाएं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंसाफ के साथ और हम अवाम के साथ नहीं होंगे। क्या हम ये समझें कि मुस्तकबिल में इमरान खान साहब, ताहिरुल कादरी, शेख रशीद और बिलावल भुट्टो जरदारी एक कंटेनर पे हमें नजर आ सकते हैं? देखिए, जो हमने बिल आज सेनेट में दाखिल किया है, आपकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं
کہ وہ بل صرف ہمارا پیپلز پارٹی کی جانب سے پرائیویٹ ممبرز بل نہیں ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، اس نے ہماری تمام اپوزیشن ماں سوا ایم کیو ایم کے باقی ساری جماعتیں اپوزیشن کی اس میں شامل ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ مشترکہ مسودہ جو ہے یہ پارلیمنٹ یعنی سینٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ ہمارا جو متبادل بل ہم نے دیا ہے اس پاناما لیگ کے احتساب کا، پاناما لیگ کی انکوائری بل، یہ 2016 ہم نے جو داخل کیا ہے سبھی کے ساتھ مل کر داخل کیا ہے، اگرچہ لیڈ ہماری ہے چونکہ محترم ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اعتزاز احسن صاحب ایک منجھے ہوئے وکیل بھی ہیں، پارلیمنٹیرین بھی ہیں، تو انہوں نے لیڈ کی یقیناً لی ہے، مگر ان سب کی مشاورت ہے۔ سو اس میں ہم بالکل یکجا ہیں اور اس کا ہم حساب ہر قیمت پر لیں گے۔ قوم اس کی متمنی ہے، متقاضی ہے، متجسس ہے، ملتمس ہے، خدا را بہت ہو لیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ، اب یہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے اور ہم بالکل عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس میں ہمارا ساتھ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ خوزہ صاحب، پچھلے ایک سال کے دوران پیپلز پارٹی کو دو بڑے ہائی پروفائل معاملات میں پریشانی کا سامنا رہا ہے، ایک ماڈل ایان علی کی گرفتاری کا معاملہ، دوسرا ڈاکٹر عاصم کا معاملہ۔ چودھری نثار بھی اس جانب اشارہ کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو جتنی فکر ان دو لوگوں کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ کیا اب یہ سمجھا جائے کہ ان دونوں معاملات پر بات نہیں بنی، پیپلز پارٹی میدان میں آ گئی ہے؟ میں حیران ہوں چودھری نثار علی خان کی یعنی کم ظرفی اور کم فہمی کی بھی، کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو دیکھیں محترم آصف علی زرداری 11.5 سال جیل رہے، ہم نے 17 سال کیس ان کا بھی لڑا، ان کا بھی میں وکیل تھا، محترمہ کا بھی وکیل تھا، اب میں ڈاکٹر عاصم کا بھی وکیل ہوں، اور اگر ایان علی کا میں پروفیشنلی اپنا وکالت، جی بالکل اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، لیکن میں محترم نواز شریف صاحب کے صدر کا بھی وکیل رہا ہوں، میں تہمینہ دولتانہ کا بھی وکیل رہا ہوں۔ آپ کس ہائی پروفائل کیس میں مجھے باہر نکال سکتے ہیں؟ الحمدللہ میرا پروفیشنل تشخص جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور میں نے اپنے پیشے میں کبھی سیاست کا دخل نہیں مانا اور نہ تسلیم کیا ہے۔ ایان علی میرا ایک پروفیشنل مقدمہ ہے، اور اس لیے اس سے نثار علی خان سے کچھ لینا دینا مانگنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دونوں سابقہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب اور جناب راجہ پرویز اشرف صاحب بابا 26 ریفرنسز بھگت رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کیسز درج کیے ہوئے ہیں، ان کے خلاف تو ایک کیس نہیں آتا ہے۔ کیا یہ اتنے آپ کے ٹیلی ویژن نے یعنی دکھایا پیسے لیتے ہوئے ان کے وزیروں کو، شہباز شریف کے نام کے پیسے لیتے ہوئے دکھایا، وہ آج بھی وزیر ہیں، ان کے خلاف تو نیب کوئی فعال نہیں ہوتی۔ 14 قتل ماڈل ٹاؤن میں ہوتے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف اور دیگران کا پرچے میں نام ہے، نامزد ملزمان ہے، ان کے خلاف کوئی جو ہے ایکشن نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ مگر ان دو کیسز پر پیپلز پارٹی کی قیادت میں پریشانی تو ہے نا؟ نہیں، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے، آپ خاطر جمع رکھیں، میں وکیل ہوں، قسم لے لیں، کوئی پریشانی نہیں ہے ہمارے لیے، ہم عدالتوں میں تو ڈاکٹر عاصم کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اور آپ دیکھ لیجئے، بالکل میں آپ کو بتا دوں، نہیں پرواہ کا مطلب ہے ایز اے پروفیشنلی یقیناً ہے، اور پولیٹیکلی بھی ہمیں یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو وکٹمائز کیا گیا، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ سٹینڈ ہے، اور ہم اس پر فرملی بلیو کرتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا ہے۔ لیکن پریشانی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، ان کو تو ہم نے 90 کی دہائی بھی فیس کیا ہے، ان کے آئی جی آئی بنتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، ان کے آئی ایس آئی سے اور ایجنسی سے پیسے لے کر ہمارے خلاف اتحاد بنتے ہوئے بھی ہم نے دیکھے ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر مقدمات بن کے ہمیں پابا سلاسل کر کے زرداری صاحب پر قاتلانہ حملے کیے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ سیف الرحمان ہلکان ہو کر ہمارا ساری دنیا میں جو ہے پھرتا تھا، گھومتا تھا، کوئی ثبوت فشنگ انکوائری کر رہا تھا، وچ ہنٹنگ کر رہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا جناب لطیف کھوسہ صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اور لطیف کھوسہ صاحب ایک یقینی طور پر بڑی خبر دے گئے کہ اب اپوزیشن میں صرف عمران خان نہیں، طاہر القادری نہیں، شیخ رشید نہیں، بلکہ پیپلز پارٹی بھی عملی طور پر احتجاج کا حصہ بننے جا رہی ہے نون لیگ کے خلاف۔ یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔